نمبر 31، ظلم اور باطل میں مدد، ظلم اور باطل میں مدد، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ رشتہ داریوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے، دوستیوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے، نوجوانوں میں خاص طور سے۔ کسی نے کسی کی لڑکی کو چھیڑا، اس نے 2 تماچے لگا دیے اس کو، اب یا اپنے کو جانا ہے، ٹانگ توڑنا ہے اس کی، کس کی بھی نہیں پوچھتا ہے، جانا ہے نا آپ پکا چلو، کیونکہ اس کو معلوم ہے یہ جائے گا تو وہ اس کے کام میں آئے گا۔ باطل اور ظلم میں مدد، یہ جا کے اس کے بھائی کو فلاں کو مار پیٹ کے آئیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تماچا لگایا، کس کار خیر پر؟ اس کی بہن کو چھیڑا تو اس نے تماچا لگا دیا، اس کی بیٹی کو چھیڑا اس نے تماچا لگا دیا، اب اس کے بدلے میں کیا کرے گا؟ ظلم کرے گا، اور ظلم میں کیا کرے گا؟ اپنے دوستوں کو بھی لے جائے گا، اور دوست بھی اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ کیا جھگڑا ہے، کیا وجہ ہے؟ غلطی کس کی؟ کچھ نہیں، دوستی میں مدد کرنا فرض ہے۔ یاد رکھیں یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ شیطانی تعلیم ہے، یہ شیطانی تعلیم ہے، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ من اعان ظالما لیدحض بباطلہ حقا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، جو آدمی کسی ظالم کی مدد کرے اس لیے کہ باطل کے ذریعے سے حق پر غالب آ جائے، فقد برئت منہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، اس سے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ساقط ہو گیا، یعنی اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کے پاس کوئی وعدہ نہیں ہے۔ کون؟ جو کسی انسان کی ظلم میں مدد کرے۔ رشتہ داریوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ طرفداریاں ہوتی ہیں بے وجہ، تعلقات کی وجہ سے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون حق پر ہے، کون باطل ہے، آدمی یہ نہیں دیکھتا، بلکہ کیا دیکھتا ہے؟ میرا قریبی کون ہے، میرا اپنا کون ہے، میرا دوست کون ہے، اور اس میں اس کی مدد کرتا ہے، کبھی زبانی طور پر، کبھی مار پیٹ کی حد تک بھی۔ کیسز وغیرہ میں بھی آپ دیکھیں بے وجہ آدمی مدد کرتا ہے، اپنوں کی مدد کرتا ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اعان علی خصومۃ بظلم لم یزل فی سخط اللہ حتی ینزع، جو شخص کسی اختلاف میں ناحق مدد کرے، ظلم پر مدد کرے، تو وہ مسلسل اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے یہاں تک کہ اس مدد سے باہر نکلے، یہاں تک کہ اس مدد سے باہر نکلے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں ہوتا ہے، دنیا کے اپنے بنائے ہوئے قاعدے ہیں اور قرآن و سنت کی طرح لوگ اس کو مانتے ہیں، نہیں بھائی دوستی میں کام آنا چاہیے یا رشتہ داری نبھانا پڑتا ہے، تو یہ ساری چیزیں خرافات ہیں، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ اگر اپنا بھی ہو حق بات بولو، اپنا بھی غلط ہے تو کس کو غلط بولو؟ اپنے کو۔ ارے اپنے کو ایسا غلط بولنے کا کیوں؟ غلط ہے، چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو۔